نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صحیح بخاری کی دو اہم احادیث کے بارے میں جانیں گے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کے بارے میں عام معلومات فراہم کرتی ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کی تھی۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، 4 مہینے اس میں سے حرمت کے ہیں، 3 تو پے در پے، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب کا جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں پڑتا ہے۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے ایک حصے کی وضاحت کرتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرت، حرمت والے مہینوں اور انسانی حقوق کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ صحیح بخاری کے ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10ویں تاریخ کو مینا میں خطبہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، معلوم ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ ہم نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے، اور ہم نے سمجھا کہ آپ اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم بولے، ہاں ضرور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی آپ خاموش ہو گئے، اور ہمیں خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم بولے، کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ شہر کون سا ہے؟ ہم نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح خاموش ہو گئے کہ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرمت کا شہر نہیں ہے۔ ہم نے عرض کی، کیوں نہیں؟ ضرور ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس تمہارا خون اور تمہارے مال تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے اس دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں ہے، تاں کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ کہو، کیا میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تو گواہ رہنا، اور ہاں، یہاں موجود غائب کو پہنچا دیں، کیونکہ بہت سے لوگ جن تک یہ پیغام پہنچے گا، سننے والوں سے زیادہ پیغام کو یاد رکھنے والے ثابت ہوں گے، اور میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی ناحق گردنیں مارنے لگو۔ یہ احادیث ہمیں اسلامی کیلنڈر کی ساخت، حرمت والے مہینوں کی اہمیت اور انسانی حقوق کی حفاظت کی ضروریات کے بارے میں عام رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے ایک پرامن اور باعزت معاشرت قائم کرنے کی تلقین کرتی ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.